تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلم معاشرے میں مربین بھی موجود رہے۔ کتنے مربین رہے؟ تو میں قرآن مجید کی آیات پر کچھ غور و فکر کر کے اور زکوٰۃ کے نصاب پر غور و فکر کر کے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ ہے 2.5%۔ اس کے لیے بھی زکوٰۃ ہی کے الفاظ ہے نا، وہ مال کی زکوٰۃ ہے۔ 2.5% نکالنے سے مال پاک اور صاف ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید، قرآن میں جہاں پر مالوں کا تذکرہ ہے وہاں پر جانوں کا تذکرہ بھی ہے۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم، جہاد کرو، جد و جہد کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے۔ تو جس طرح سے جائز طریقے سے کمایا ہوا مال 2.5% نکالے بغیر وہ پاک نہیں ہوتا۔ 2.5% کا مطلب ہوتا ہے 40 پر 1، 40,000 روپیوں پر 1,000 روپیے، 4,000 روپیے پر 100 روپیے نکالنا ضروری ہے۔ 1 لاکھ روپیے اگر ہے تو 2,500 روپیے، 2.5%، اسی کو کہتے ہیں نا 2.5% کا مطلب 100 میں سے 2.5%، 40واں حصہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے امت مسلمہ میں مربین کی جو تعداد ہے، یعنی 2.5% مربین کی تعداد ضروری ہے۔ 2.5% کا مطلب ہوگا ہر 40 پر 1 مربی۔ 100 کی اگر آبادی ہے تو وہاں کم از کم 2 سے زیادہ مربی ہونا چاہیے۔ 200 اگر ہے تو 5 مربی۔ 1000 کی آبادی اگر ہے تو وہاں پر 25 مربی ضروری ہے۔ 25 ایسے افراد جو تفقہ فی الدین کی صلاحیت کے حامل ہو، جو خود بھی اپنی تعلیم و تربیت کر سکے اور دوسروں کی تعلیم و تربیت کر سکے۔ گزشتہ زمانے میں جب یہاں مسلمانوں کی حکومت کا دور تھا تو یہ جو سلسلے تھے جو علماء نے، صوفیہ اکرام نے شروع کیے تھے، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ تعلیم و تربیت کے سلسلے تھے۔ یہ روح کے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کی ایک طرح سے وہ تحریک تھی۔ جس طرح سے جسموں کو صحیح اور تندرست رکھنے کے لیے ڈاکٹروں کے ذریعے سے ایک تحریک چلتی ہے، ایک علمی تحریک چلتی ہے، عملی تحریک چلتی ہے، تو دلوں کی پاکی صفائی کے لیے بھی علمی تحریک کی بھی ضرورت ہے۔ تو وہ علمی تحریک تو الحمدللہ مدارس کی صورت میں ہے، لیکن اس میں کمی آ گئی۔ کمی کیوں آ گئی؟ لیتفقہوا فی الدین کی طرف توجہ نہیں ہے۔ حافظ تو ہو گئے، قرآن مجید کے الفاظ سینوں میں ہیں، لیکن کتنے حفاظ اکرام قرآن مجید کو سمجھتے ہیں؟ جبکہ ہر حافظ نے مربی بھی ہونا چاہیے جو خود کی بھی تعلیم و تربیت کر سکے اور 40 افراد کی کم از کم تعلیم و تربیت کر سکے۔ تو 2.5% مربین کی تعداد معاشرے میں ضروری ہے۔ خلافت راشدہ کے دور میں تھی یہ تعداد 2.5% آبادی میں، لیکن یہ جب یہ عنصر کم ہوا تو پھر ان کی جانیں پاک اور صاف نہیں رہ سکی، ان کے دل پاک اور صاف نہیں ہو سکے۔ جس طرح سے ایک ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ جسمانی لحاظ سے 40 مریضوں کو علاج کرے گا نا، لیکن ایک ڈاکٹر کے ذمے اگر ہزاروں مریض کر دیے جائے نہیں کرے گا علاج، اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو جو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، مال کی زکوٰۃ کا نصاب، تو جانوں کی، ذہن اور دماغوں کی پاکی اور صفائی کا بھی ایک طرح سے وہی نصاب بنتا ہے۔ تو موجودہ دور میں اگر دیکھیں، آج جو یہ مدارس کے فارغین دیکھا جائے تو ضرورت کے لحاظ سے کم ہے۔ 2.5% کا مطلب یہ ہوگا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی اگر 20 کروڑ ہے تو مسلمانوں کی یہ 20 کروڑ کی آبادی میں 50 لاکھ مربین ضروری ہے۔ 2.5% کے لیے 50 لاکھ ضروری ہے۔ 40 لاکھ کی آبادی میں 1 لاکھ مربین ضروری ہے۔ 4,000 کی اگر آبادی ہے تو وہاں 100 مربین ضروری ہے۔ 1,000 کی آبادی میں 25 مربین ضروری ہے، اور اصل اس میں کمی واقع ہو جائیں گی تو ذہن اور دماغ پاک نہیں رہ سکیں گے۔ منافقین کے لیے، باطل پرستوں کے لیے موقع باقی رہیں گے۔ تو آج عالمی سطح پر
بھارت کی سطح پر آج زیادہ تر مسلمان جو باطل کی سازشوں کا شکار ہے، مشرک تہذیب کا شکار ہے، اور طاغوت کی حمایت اور طاغوت کی تائید وہ کر رہے ہیں، تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جتنے مربین ضروری تھے بھارت میں اور عالمی سطح پر، اتنے مربین کا انتظام نہیں ہو سکا۔ یہ فارغین کم ہے، موجودہ جو آبادی ہے مسلمانوں کی، اس کے لحاظ سے یہ جو مدارس کے جو فارغین علماء اور حفاظ بہت کم ہیں، 2.5% میں نہیں آتے، 1% میں بھی نہیں آئیں گے، لیکن اہمیت نہیں ہے، ذہن اور دماغوں کی پاکی صفائی کی اہمیت نہیں ہے۔ جس طرح سے جسموں کی پاکی صفائی کی اہمیت ہے، تو ڈاکٹر زیادہ محسوس نہیں ہوتے نا، ڈاکٹر علماء حفاظ سے زیادہ ہے نا، جتنے عالم ہے جتنے حافظ ہے ڈاکٹر اس سے زیادہ ہے، لیکن وہ ضرورت زیادہ محسوس کیوں نہیں ہوتے؟ لوگ اپنے جسمانی صحت اور تندرستی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، بیماری سے بچنا ضروری ہے، بیماریوں کو دور کرنا ضروری ہے، جسمانی بیماریوں کو، تو لوگ اس کی ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن اسی طرح سے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دل اور دماغوں میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہے یا جو شیطان پیدا کر ڈالتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، بیماری کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں وہ جسمانی بیماریوں کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، وہ دل کی بدعقیدگی کے لیے، دل کی خرابی کے لیے، برے اعمال کے لیے اور برے عقائد کے لیے بیماری کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ فی قلوبہم پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں یہ منافقین کے کردار میں کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، مدارس والوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، فارغین پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر وہ تفقہ فی الدین کی صلاحیت پیدا کرے، دین کی سمجھ بوجھ اپنے اندر پیدا کرے، اور پھر دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے بعد یہ سمجھ بوجھ کو وہ عوام میں بھی منتقل کرنے کی کوشش کرے۔ اولین طور پر الاقرب فالاقرب کے تحت اپنے گھر والوں کو، پھر اپنے محلے والوں کو، اور جہاں تک بس چلتا ہے امت مسلمہ سے، مسلمانوں سے ہمارا تعلق زیادہ ہے، ہماری آبادی اس سے لگی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، تو اولین طور پر ان کی ہم تعلیم و تربیت کی فکر کریں، اور اس کے بعد غیر مسلموں کو بھی ہم اللہ کے غضب سے اور اس کے عذاب سے ہم بچانے کی فکر و کوشش کریں۔ لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، اپنے گھر والوں کو نہیں بچایا اللہ کے غضب سے، مسلمانوں کو اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا، وہ دوسروں کو اور غیر مسلموں کو کیا بچا سکیں گے؟ اور پھر ایک حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو آپ یوں سمجھیے کہ تفقہ فی الدین کی جو نعمت اور دولت ہے یہ کتنی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے کہ ان الرجل یکون من اہل الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والعمرۃ حتی ذکر صیام الخیر کلیہ وما یجزا یوم القیامۃ الا بقدر عقلہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک آدمی وہ نماز پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے، یعنی گویا کہ نماز پڑھنے والا بھی ہوتا ہے، روزہ رکھنے والا بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا، حج اور عمرہ کرنے والا، حتیٰ ذکر صیام الخیر کلیہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نیکیوں کے کاموں کا ذکر کیا، نیکیوں کی تمام قسمیں آپ نے بیان کی، لیکن وما یجزا یوم القیامت الا بقدر عقلی، لیکن قیامت کے دن اس کو اس کی سمجھ کے مطابق ہی اجر دیا جائے گا، عمل کے مطابق اجر ثواب نہیں دیا جائے گا، سمجھ کے مطابق دیا جائے گا۔ اس کے اندر دین کی سمجھ بوجھ کتنی تھی اس لحاظ سے اس کو اجر ثواب دیا جائے گا۔ اور اس حدیث سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اہم حدیث ہے، بخاری اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ من یرید اللہ بہ یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ وہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اور میں دینے والا، وہ انما انا قاسم واللہ یؤتی،
اللہ کے رسول فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اصل اللہ دینے والا ہے۔ وَلَنْ يَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور ضرور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکموں پر قائم رہیں گی، یعنی امت کا ایک گروہ اللہ کے حکموں پر قائم رہیں گا۔ لا يضر من خالفهم، جو اس کی مخالفت کرے گا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دارقطنی اور بیہقی کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے کہ وَلَا فَقِهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ، دین کا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو اجر ثواب ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ عبادت کی بنیاد پر نہیں ہے، عمل کی بنیاد پر نہیں ہے، تفقہ فی الدین کی بنیاد پر ہے کہ ایک فقیہ جو دین کی سمجھ بوجھ اپنے اندر رکھتا ہے وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ عابد کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے کو، لیکن اگر وہ اس کو تفقہ فی الدین کی صلاحیت نہیں ہے تو شیطان کے لیے آسان ہے اس کو بہکا دینا، لیکن جس کے اندر دین کی صلاحیت ہے، جو فقیہ ہے، سمجھ بوجھ اپنے اندر رکھتا ہے، تو شیطان کے لیے اس کو بہکانا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ 1000 عابدوں کو بہکا دینا شیطان کے لیے آسان ہے، لیکن ایک فقیہ کو بہکانا، جو دین کی سمجھ بوجھ اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو بہکانا مشکل ہے۔ اس لیے آپ سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میں اور عبادت میں جو فرق ہے اس کو بھی واضح کیا ہے کہ عالم کی مثال عابد پر وہی ایسی ہے جیسے کہ ستاروں پر چاند کو فضیلت حاصل ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ میں اور عابد میں، یعنی وہ شخص جو عبادت میں مصروف ہے اور ایک شخص جو عمل میں مصروف ہے، اس میں اتنا ہی کما ادناکم، کہ مجھ میں اور جیسا کہ تم میں، ادنا شخص میں اور اللہ کے رسول میں مقام اور مرتبے کا جو فرق ہے اتنا ہی فرق ہے علم میں اور عبادت میں۔ لیکن آج لوگوں کے پاس عبادت کی تو اہمیت ہے، لیکن حصول علم اور دین کی سمجھ بوجھ اپنے اندر پیدا کرنے کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ فضل اللہ علی الخلق، جیسے کہ اللہ کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، یعنی مخلوق کے درمیان میں اللہ کے درمیان میں مقام اور مرتبے کا جو فرق ہے تو اتنا ہی فرق ہے عابد میں اور عالم میں، یعنی علم والے میں، اور علم والے میں خاص طور سے جو دین کی سمجھ بوجھ اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر توجہ کے حوالے کے لیے، علم کا جو اصل مقصد ہے تفقہ فی الدین اپنے اندر پیدا کرنا اور پھر دوسروں کو اس کی دعوت دینا، تو اس سلسلے میں نے پیش کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم کے مقصد کو سمجھنے اور اس سے جڑنے اور لوگوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔